بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بندے چاہے جتنے بھی گناہ کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرتے، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے تو ان سارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ بندہ اگر دل سے سچی توبہ کرے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، ندامت کے آنسو اللہ کے سامنے بہائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور ان کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، 99 لوگوں کو اس نے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد ایک عبادت گزار آدمی کے پاس، ایک عابد کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح سے اپنے قتل کی سنچری اس نے کمپلیٹ کر لی، یعنی مکمل 100 کا قتل کر دیا اس نے۔ پھر اس کے بعد اس کو خیال آیا تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور عالم کے پاس جا کر اس سے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو عالم نے کہا کہ بالکل توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ اس نے توبہ کر لی۔ توبہ کرنے کے بعد اس عالم نے اس کو مشورہ دیا کہ تم اگر اس بستی کے اندر رہو گے، اس علاقے کے اندر رہو گے، جس علاقے کے اندر تم رہتے ہو، وہاں پر اگر رہو گے تو تم کو پھر سے گناہ کرنے کی ایک مطلب یہ ہے کہ شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے تم ایسا کرو کہ نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر جاؤ گے تو تم وہاں پر ان لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو تمہارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ آدمی سچی توبہ کر چکا تھا۔ اب وہ نکلا، راستے میں جا رہا تھا تو راستے میں اس کی موت آ گئی۔ جب اس کی موت آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے دونوں اس کی روح نکالنے کے لیے آئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے جو ہے اتنے گناہ کیے ہیں، اس کی روح تو ہم لے کے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے توبہ کر لی تھی اور اس نے سچی پکی توبہ کر لی اور یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، اس لیے اس کی روح تو ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا۔ اس فرشتے نے آ کر ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ اس کی زمین کو ناپو، یہ گناہوں کی بستی سے نکلا تھا، تو اگر یہ اس کی موت جہاں پر ہو رہی ہے اگر یہ گناہوں کی بستی سے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے اس کی روح لے کے جائیں، اور اگر یہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو پھر رحمت کے فرشتے اس کی روح لے کے جائیں۔ جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی سے قریب تھا، تو پھر رحمت کے فرشتے اس کو لے کے گئے، اس کی روح لے کے گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی بستی کو اس کے جسم سے قریب کر دیا تھا تاکہ رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں۔ تو بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ایسے انتظامات فرماتے ہیں۔ تو ہم کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی ہم سے گناہ ہو چکے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا در کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں۔ جتنے گناہوں کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، بس ایک شرک کا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔